بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. قرآن کریم نے ان آیات میں میرے اور آپ کے سامنے اس حقیقت کو رکھا ہے کہ ہم اپنے نبیوں کو زمین پر کیوں بھیجتے ہیں، ہم نے انبیاء کو کیوں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم لوگوں کی بداعمالیوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، لوگوں کے ظلم اور بےایمانیوں کی وجہ سے ان پر دنیا میں عذاب بھیجتے یا آخرت میں ان کو پکڑتے تو ان لوگوں نے ہم سے یہ کہنا تھا کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں سمجھایا کیوں نہیں، ہمارے پاس سمجھانے کے لیے رسول کیوں نہیں بھیجے۔ اگر ہم سنبھلنے کا موقع دیے بغیر، نبیوں کو بھیجے بغیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کی طرف نبی بنائے بغیر لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے دنیا میں پکڑ لیتے یا آخرت میں پکڑ لیتے تو بھائی لوگوں نے کیا کہنا تھا؟ اللہ کے سامنے یہ اعتراض کرنا تھا، اے ہمارے رب، آپ ہمارے خالق و مالک ہیں، آپ نے ہمیں سمجھایا کیوں نہیں، ہماری طرف سمجھانے کے لیے اپنے بندے کیوں نہیں بھیجے، آپ نے ہمیں سمجھنے کا موقع کیوں نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہم نے اس لیے رسول بھیجے، ہم نے اس لیے کیا بھیجے؟ اللہ تعالیٰ فرمانے جب ہم نے رسول بھیجے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا کر بھیجا، تو پھر تم نے ایک دوسری طرح کا اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ عرب کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتراض کیا، خصوصاً مکہ کے سرداروں نے یہودیوں سے میٹنگ کر کے، یہودیوں سے کچھ باتیں سمجھ کر یہ اعتراض کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیتے ہیں، لیکن ہم جو رسول نہیں مانتے وہ اس لیے نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جس طرح معاملات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے، حضور کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوتے تو ہم مان لیتے۔ اب دوسرا اعتراض کیا کیا کہ جی اللہ تعالیٰ نے جس طرح معاملات کس کے ساتھ کیے؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملات اللہ کے ہوتے تو ہم مان لیتے، چونکہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ معاملات حضرت موسیٰ کی طرح نہیں کیے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملات کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات ایک ہی مرتبہ دی، اللہ کے نبی کو جی قرآن ایک ہی مرتبہ ملنا چاہیے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لاٹھی کا معجزہ دیا، زمین پر پھینک کے سانپ بن جاتا، پکڑ لیتے تو دوبارہ لاٹھی بن جاتی، حضور کو بھی ایسے معجزہ ملنا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کی طرح حضور کا ہاتھ کیوں نہیں چمکتا؟
اور جتنے بھی معجزات آئے، فرعون جو تفصیلات حضرت موسیٰ کی آپ کے سامنے آئی، تو مشرکین مکہ نے یہودیوں سے مشاورت کر کے یہ اعتراض کیا، یہ ایمان نہ لانے کا ایک فضول اور بیکار عذر یہ تلاش کیا کہ جو کچھ معاملات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیے، جس طرح کے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے، اس طرح کے معاملات اور معجزات حضور علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کیوں نہیں کیے، اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے۔ اب پھر دوبارہ چلیے، اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم رسولوں کو بھیجے بغیر عذاب بھیجتے تو لوگ کہتے ہمیں سمجھایا کیوں نہیں، سمجھانے کے لیے رسول بھیج دیا تو کہتے ہیں کہ یہ رسول اس طرح کیوں نہیں آیا جس طرح۔ حالانکہ قرآن یہ بھی فرما رہا کہ مکہ کے لوگ صدیوں سے دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ جس طرح یہودیوں کے پاس رسول آئے، جس طرح عیسائیوں کے پاس رسول آئے، اے اللہ ہمارے مکہ میں بھی کوئی رسول بھیج۔ مشرکین مکہ کیا کہا کرتے تھے، اے اللہ جس طرح آپ نے یہودیوں کے پاس رسول بھیجے، آپ نے جس طرح عیسائیوں کے پاس رسول بھیجے، آپ بالکل اسی طرح ہمارے پاس بھی کیا بھیج دیجئے۔ اب وہ رسول آ گئے تو اب ہی یہ بہانے تلاش کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ضد کی وجہ سے مانتے نہیں، یہ ہے اپنی خواہشات کے پجاری۔ بھائی کس کے پجاری؟ جس شخص نے نہ ماننا ہو، جو اپنی خواہش کو ہی اصل سمجھتا ہو، جو اپنے جذبات ہی کو اصل سمجھتا ہو، جو اپنی منمانی کرنے کا عادی ہو، جناب وہ کچھ بھی کر دیا جائے تو وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اصل بات یہ ہے، مثلا ایک شخص میں بھائی اگر نہ ماننا ہو، اس کو کوئی منوا سکتا ہے؟ ہمارے یہاں مشہور کہا جاتا ہے بھائی اس کا کوا تو سفید ہی ہے، اس کا کان تو سفید ہی رہے گا۔ جس شخص نے نہیں ماننا اس کو جو چاہو کر لو، اس نے نہیں ماننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا یہ جو مکہ کے سردار ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی کو چونکہ ماننا نہیں ہے، تو بھائی مقصد ان کا کیا ہے؟ ضد کرنا، نہ ماننا۔ اب ان آیات میں میرا اور آپ کا سبب کیا ہے؟ یہ آیات مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہی ہیں، کیا سمجھا رہی ہیں؟ مجھے اور آپ کو دو باتیں سمجھا رہی ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بات تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ تم اپنے اندر نہ ماننے کا مزاج پیدا نہ کرو۔ جس شخص نے نماز نہ پڑھنے کی نیت کر لی، اس کو جو چاہو کر لو، وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ جس کی نیت میں کھوٹ ہے وہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھے گا، ہیلا بہانا کرے گا، کبھی کہہ دے گا یہ مسئلہ، کبھی کہہ دے گا یہ مسئلہ، کبھی کہہ دے گا کل سے پڑھوں گا، کبھی کہہ دے گا کپڑے پاک کر کے پڑھوں گا، چونکہ نیت کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی۔ جس شخص نے عمل نہیں کرنا وہ کل کرے گا، پرسوں کروں گا، وہ کل پرسوں کرتے کرتے ساری زندگی گزار دے گا، چونکہ یہ کرنا نہیں چاہتا، یہ کرنا نہیں چاہتا۔ یہی معاملہ میرا اور آپ کا ہے۔ ہم تنہائیوں میں، دعاؤں میں اللہ تعالی سے بہت سارے وعدے کرتے ہیں، اے میرے اللہ آپ مجھے اولاد دے دے میں یوں کروں گا، اے اللہ آپ مجھے کوئی کاروبار دے دے میں یوں کروں گا، اے اللہ آپ مجھے ذاتی رہائش دے دے میں یوں کروں گا، اے اللہ آپ میری بیماری کو دور کر دے میں یوں کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت ملتی ہے تو ہم اللہ سے کیے سارے باتوں کو بھول جاتے ہیں، جس طرح مشرکین مکہ سال ہر سال سے دعائیں مانگ رہے تھے
کہ اے اللہ جس طرح آپ نے یہودیوں کو عیسائیوں کو اپنے نبی اور رسول دیے ہمیں بھی کوئی رسول دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف رسول نہیں دیے بلکہ خاتم المرسلین دیے، خاتم النبیین دیے، لیکن ان بدبختوں نے اپنی ادا کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے، اپنے ضد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ حضور کا بھائی کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ میں اور آپ اگر اپنی دعاؤں پر نظر ڈالیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری چیزوں کے وعدے کیے ہوئے۔ بھائی ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک شخص نے دعا مانگی ہوئی ہے، اللہ آپ میری مالی حالت بہتر کر دیجئے، میں کبھی بےایمانی کی طرف نہیں جاؤں گا، سود کی طرف نہیں جاؤں گا، رشوت کی طرف نہیں جاؤں گا، میری زندگی میں فلاں فلاں برا ہے یا اللہ ان کو چھوڑ دوں گا۔ اللہ نے مالی حالت بہتر سے بہتر کر دی، لیکن یہ بندہ اپنی روش سے کبھی بھی باز نہیں آتا۔ کیوں بھائی ہمارا معاشرے کا عمومی رویہ یہ ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم کے تینوں رویے میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ نمبر ایک، اگر بغیر رسول بھیجے ہم ان کو پکڑتے تو یہ چیختے ہم نے رسول بھیج دی۔ جب رسول بھیجے تو کہتے ہیں فلاں رسول کی طرح کیوں نہیں آئے، فلاں رسول کی طرح کیوں نہیں آئے۔ یہ دعائیں مانگتے تھے اے اللہ ہمارے پاس میں رسول بھیج دیجیے، اب ہم نے بھیج دیے ہیں، اب اس رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ان کے یہاں سب کچھ ان کی خواہش ہے، اور قرآن کریم نے بھائی سورہ فرقان میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ نبی جی آپ نے ان لوگوں پر غور کیا ہے جن کے یہاں ان کا الہ جو ہے وہ ان کی خواہش ہے۔ میں اکثر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ زمین پر سب سے زیادہ جس غیر اللہ کی عبادت کی گئی ہے وہ انسان کی اپنی خواہش ہے۔ وہ انسان کی کیا ہے؟ انسان اپنی خواہش کی جتنی پوجا کرتا ہے اس کا 100واں حصہ بھی اللہ کی پوجا کی ہوتی تو یہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا، یہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا۔ آج کل دیکھ لیجیے ہر کوئی اپنی خواہش، اپنی نفسانیت، اپنا شوق، اپنے جذبات، اپنی پسند کو پورا کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے۔ کیا قوموں کا رویہ دیکھ لیجیے، افراد کا رویہ دیکھ لیجیے کہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے انسان نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، بس میرا پیٹ بھر جائے، بس کیا میرا پیٹ بھر جائے۔ کل ایک جگہ بیٹھے تھے ہمارے شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے، واللہ اعلم مجھے خبروں کا پتہ نہیں ہے۔ اب تفصیلات بتا رہے تھے کہ جی جناب لین دین کا ماحول کس سطح تک پہنچا ہوا ہے، کس کس طرح کی سودے بازیاں ہیں۔ اللہ فرمائے انسان جب درندگی پر اتر آئے تو جنگل کے درندے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، جنگل کے درندے اس کے پاس۔ تو بھائی مجھے اور آپ کو اپنی اپنی زندگی پر نظر ڈالنی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اولاد ملنے سے پہلے کیا کیا وعدے کیے ہوئے تھے ان کو پورا کرنا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کر کے کیا کچھ لیا ہے، آیا اب ہم نے ان کو پورا کیا ہے یا پورا نہیں کیا؟ کل قیامت والے دن اس کا حساب ہو رہا ہے۔ اب ذرا الفاظ دیکھیے، فرمایا وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ، اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، فیقولوا، تو پھر یہ لوگ کہتے ربنا، اے ہمارے پالنے والے، لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے کیوں نہیں کوئی رسول بھیجا ہماری طرف، فنتبع آیاتک، ہم آپ کی آیات کا اتباع کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم بھی کن لوگوں میں سے ہو جاتے،
اللہ نے ان کی بات کو کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے غرق کے بعد کہا موسیٰ اب ہم غلامی سے نکل آئے ہیں، اللہ نے آزادی دے دی ہے، اللہ کے پاس جائیے، اب کوئی کتاب لے کر آئیے تاکہ ہم اس کتاب پر عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، دونوں بارے میں تفصیل آتی۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، جب واپس آئے انہوں نے کہا ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہی، پتہ نہیں اللہ نے دی یا کہ نہیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، بھائی پیچھے بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے، اس میں جہاد کا حکم تھا، سورہ مائدہ میں ہے، اللہ نے حکم دیا فلاں شہر میں جا کے جہاد کرو، تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو سیدھا سیدھا جواب دے دیا ہم ادھر بیٹھے ہیں، موسیٰ تو جاؤ تیرا اللہ جا، تم دونوں لڑو، ہم نہیں لڑ سکتے۔ میدان تیہ میں حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ ہم تو بھوکے پیاسے مر گئے، اللہ سے کی درخواست کرے ہمارے لیے انتظام کرے۔ اللہ نے بھائی آسمان سے بندہ سلوا اتار دیا، پہلے بارے میں اس کی تفصیل آتی ہے، اور حکم ہوا کہ اس میں سے بچا کر نہیں رکھنا، دوسرے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اتر آئے گا، لیکن اپنی خباثت سے باز نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اترتا اس کو دوسرے وقت کے لیے بچا دیتے۔ اور پہلے بارے میں ہے جنت سے آسمان سے ان کے لیے میٹھا بھی اتر رہا، نمکین بھی اتر رہا، مد اور سردا دونوں ایٹ میں تھی، میٹھا بھی تھا اور نمکین بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو صاف کہہ دیا لن تصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها۔ موسیٰ ہم سے نہیں یہ کھانا کھایا جاتا، اللہ سے کیجیے بس ہمارے لیے تو تھوم اور لہسن اور دال اور فلاں اور سبزی۔ پہلے بارے میں انہوں نے اس طرح کیا۔ قرآن کریم ایک رویہ انسانیت کا میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے انسان اس رویے سے بچے، تاکہ قیامت تک آنے والے انسان اس رویے سے بچے۔ اسی طرح میں اور آپ ہیں، ہم نے میرے بار بار میں عرض کر رہا ہوں، ہم اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، اللہ میری کاروباری حالت ایسی ہو جائے تو میں یوں کروں گا، اے اللہ مجھے ذاتی مکان مل جائے میں یوں کروں گا، اے اللہ اولاد کی نعمت دے دے میں یوں کروں گا، اے اللہ میری بیماری دور کر دے میں یوں کروں گا۔ ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، بہت سارے دوست بیماری میں ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا تمنائیں کرتے ہیں۔ کوئی یہ تمنا کرتا اگر میں شفا یاب ہو گیا تو 5 کے 5 نمازیں مسجد میں جا کے پڑھوں گا، جس دن شفا یاب ہو گئے 2 دن پڑھنے کے بعد آؤں گے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں ڈاکٹر اگر کسی کو لکھ کر دے دے کہ تمہارا بائی پاس ہونا ہے تو دیکھیں مسجد کے راستے کا کیسے پتہ چلتا ہے، اور لوگ پہلی صف پہ پہنچ جاتے ہیں، اور جب اس وجہ سے جان چھوٹ گئی تو اللہ تعالیٰ سے لوگ یوں منہ پھیر لیتے ہیں جس طرح دوبارہ اللہ سے کام ہی نہیں پڑنا۔ یہ تو وہ بچوں والی حرکت ہوگی، ڈاکٹر کے امتحان آتے ہیں تو بھائی بچوں کو دعا مانگنا یاد آ جاتا ہے کہ نہیں؟ اب چھوٹے چھوٹے بچے نے جب جس دن امتحان ہونا ہوتا تھا نا تو ہم سارا مدرسہ آدھی رات کو جاگ جاتے تھے، لگتا تھا جیسے آج اللہ تعالیٰ سے نمبر لے کے چھوڑ دیں۔ امتحان نکل گیا تو بھائی بیٹھنے کا جیسے ہی پیپر ختم ہوئے گئی مسجدیں گئی نمازیں، امتحان آتا ہے جب مجھے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں مفتی صاحب بیٹے کا امتحان ہے، دعا کرانی چاہیے غلط نہیں، لیکن بھائی دعا صرف امتحان تک ہی ہے اس کے بعد بھی ہے۔ ہاں دیکھو بھائی میں یہ بات بہت عرض کرتا ہوں، حاجت کے وقت بھی دعا مانگ لی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سارے حاجتیں پورا کر کے پھر دیکھتے ہیں اب میرا بندہ کچھ سے کچھ مانگتا ہے یا نہیں مانگتا۔ دعا تو اللہ سے تعلق کا نام ہے بھائی، دعا کس چیز کا نام ہے؟ ضرورت پر صرف دعا مانگنا، ضرورت پورا ہونے کے بعد ساری دعائیں چھوڑ دینا، یہ تو خود غرضی ہے، یہ تو بھائی کیا ہے؟ خود غرضی ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں ساری دنیا مل جائے ہم پھر بھی اسی طرح دعا مانگیں گے، اسی طرح دعا مانگیں گے۔
چونکہ دعا تو اللہ اور بندہ کے درمیان ایک تعلق کا نام ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں فقیر ہیں، تب ساری دنیا مل جائے ہم دعائیں پھر بھی اس سے اسی طرح مانگیں گے۔ بہرحال قرآن فرمایا فیقول، اگر ہم بغیر رسول بھیجے ان پر عذاب نازل کر دیتے، فیقولو تو یہ لوگ کہتے ربنا اے ہمارے رب لولا ارسلت الینا رسولا، آپ نے کیوں نہیں ہماری طرف کوئی رسول بھیجا، فنتبع آیاتک، ہم آپ کی آیات کا کیا کرتے، اتباع، آپ کے حکموں کو مانتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ اچھا اللہ نے رسول بھیج دیے، اب دیکھنا کیا، فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، جب ان کے پاس حق آ چکا، مِنْ عِنْدِنَا، ہماری طرف سے ہے، جب ان کے پاس کیا آ چکا، کن کی طرف سے، ہاں، اور بھائی یہ کمال تھا مدینہ والوں کا، اللہ تعالیٰ انصار کی مغفرت کرے، ان کی قبروں پر اربوں کھربوں رحمت نازل فرمائے۔ یہودیوں سے سنتے تھے کہ آخری رسول آنے والے، جب مدینہ کے لوگ حضور تک پہنچ پائے، پہنچ چکے، بس پھر اللہ کے نبی کی جان نثاری میں جٹ گئے اور ایک دوسرے کو یہ عہد یاد دلایا کرتے تھے مدینہ کے لوگ، بھائیوں ہم یہ دعائیں نہیں مانگتے تھے کہ آخری رسول تک اللہ ہمیں پہنچا، جب ہم یہودیوں سے یہ تڑی سنتے تھے کہ آخری رسول آنے والے ہیں، یہودی مدینہ والوں کو ڈرایا دھمکایا کرتے تھے کہ تمہارا جلدی علاج کرنے کے آخری رسول آنے والے ہیں، ہم ان پر ایمان لا کر ساری مدد آخری رسول کے ساتھ ہوگی تو ہمارے بدترین دشمن تم سے نمٹ لیتے ہیں۔ یہ تڑی کون لگاتا؟ اللہ کی شان، یہودی اپنی خواصت نہیں پڑے گئے، اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے ذمہ داروں کو کس تک پہنچا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، ایمان لے آئے۔ یہودی ضد میں آ گئے کہ ہماری نسل میں سے آخری نبی کیوں نہیں آئے، بنو اسحاق میں سے، بنو اسماعیل میں سے آ گئے، لیکن مدینہ کے لوگ دنیا سے جاتے جاتے بھی وصیت کرتے تھے، میدان احد میں شہداء وصیت کرتے گئے کہ ہم دنیا سے جا رہے ہیں، ہم نے بڑی دعائیں مانگ کے اللہ کے اس رسول کو لیا، تو بس جب تک مدینہ کا ایک فرد بھی زندہ ہے کوئی کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ میدان بدر میں انہوں نے حضور سے درخواست کی، اللہ کے رسول آپ اپنا خیمہ تھوڑا دور لگائیں، اگر ہمیں جنگ میں شکست ہو گئی تو آپ فی الفور مدینہ پہنچ جائیں گے، مدینہ میں ہماری طرح کے آپ کے بہت جان نثار وہاں موجود ہیں۔ انہوں نے مدینہ کے لوگوں نے، انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کا حق ادا کر دیا۔ اب جب رسول ملا تو دیکھیے قالوا، تو مکہ کے سرداروں نے کہا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اس رسول کو وہ کچھ اس طرح کیوں نہیں دیا گیا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو، ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے، ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ نہیں، جب نہ ماننا ہو تو نہیں ماننا۔ اَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں کیا تم نے انکار نہیں کر دیا تھا اس بات کا بھی جو موسیٰ کو دی گئی تھی؟ یہودیوں نے یہ سبق پڑھایا، اس کی تفصیل آپ کے قرآن میں دوسرے کا ہے، ذرا آخر بات، یہودیوں نے مکہ کے سرداروں کو کہا کہ تم اس رسول کا انکار کر دو، بہانہ یہ بناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب سے موسیٰ علیہ السلام کو سب کچھ دیا حضور کو کیوں نہیں دیا، یہ سبق مکہ والوں کو کس نے پڑھایا؟ یہودیوں نے۔ قرآن کریم نے یہودیوں کو کہا بے شرمو تم نے مکہ والوں کو یہ سبق پڑھایا کہ ہمارے نبی والی ترتیب پر تمہارے نبی کو سارا کچھ کیوں نہیں ملا، جب ہم نے تمہارے نبی کو تمہاری پسند کی ترتیب کے مطابق دیا تھا تم نے اس وقت
تم نے موسیٰ کو بھی نہیں مانا تھا، تم نے موسیٰ کو بھی نہیں مانا تھا۔ اصل یہ ہے کہ تمہیں حق کو ماننے سے ضد ہے، تمہیں کیا ہے؟ حق کو ماننے سے ضد ہے۔ قالوا سحران تظاہرا، تم سب نے یہ کہہ دیا کہ یہ دونوں جادو ہیں۔ وقالوا انا بکل کافر، اور سارے لوگوں نے کہہ دیا ہم تو ان سب کا انکار کرتے ہیں۔ قل، اے نبی جی ان سے کہیے، فاتوا بکتاب من عند اللہ، اگر تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی تورات بھی پسند نہ آئی ہے، کہ موسیٰ بھی پسند نہ آئے، تمہیں قرآن کریم بھی پسند نہ آیا، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند نہ آئے، قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے خود کوئی کتاب لے آؤ، ہوا اہدی منہما، جو ان دونوں سے زیادہ سیدھی راہ دکھاتی ہو، اتبعہ، پھر تم اس کی اتباع کر کے دیکھو، اگر تم سچے ہو تو کبھی بھی اللہ سے نہ کوئی کتاب مانگو گے نہ اس کی اتباع کرو گے، چونکہ تمہارا مقصد سچائی کی اتباع کرنا ہے ہی نہیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر پھر یہ آپ کی اس بات کو نہ مانے تو دل کا مرض پکڑا ہے، وہ کیا ہے؟ فَاعْلَمْ، آپ جان لیجئے، اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یقیناً یہ لوگ پوجا کرتے ہیں کس کی؟ ہم میں سے کسی کو مسلمانوں کو پوچھ لو میں حج کرنا چاہتے ہو، ہر مسلمان کہے گا میں چاہتا ہوں، کیونکہ ہر مسلمان کہے گا کہ نہیں، ان سے پوچھو پاسپورٹ بنوایا نہیں، کوئی تیاری کی ہے نہیں، ہم میں سے ہر کوئی حج پہ جانا چاہتا ہے لیکن تیاری کسی کی نہیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، تیاری کسی کی نہیں۔ وہ ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، ایک دوست حج کو جا رہے تھے، دوسرا اس کا مذاق کر رہے تھے، یار میں بھی 15 سال سے دعائیں کر رہا ہوں، تو پہنچ گیا، اس نے مجھے پاسپورٹ بنایا، چاہے 10,000 روپئے جمع کر پاتے، جتنی ہمت تھی کیا تو ہوتا، کیا تو ہوتا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے اچھے کام ہیں۔ ہمارا کام ہے بھائی کیا کرنا، فجر میں اٹھنا، ہم نے فجر نماز با جماعت پڑھنی ہے، ہمارا کام ہے الارم لگا کے سونا، گھر والوں کو کہہ کے سونا، ہم نے اسباب اختیار کر لی۔ یہ اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی آنکھ نہ کھلے گی تو کوئی حرج والی بات نہیں، جب آپ پوری نماز پڑھ لیجیے اللہ کبھی بھی نہیں پکڑیں گے، چونکہ یہ فجر کی نماز کی نیت کر کے سویا ہے، الارم لگا کے سویا ہے۔ ایک نوجوان مجھے کہنے کو کوئی وظیفہ بتا دے، اس میں اکثر عرض کرتا ہوں یہ قوم ہر چیز کس سے کرنا چاہتی ہے، بھائی کس چیز کا وظیفہ بتا، سب اس سے فجر نہیں پڑی جاتی۔ میں نے کہا اچھا بھائی سوتے کا وہ 1:30 بج جاتا ہے، اچھا الارم لگا کے سوتے ہو؟ نہیں۔ گھر میں کون ہے؟ والدہ ہے، بیوی ہے، ان کو کہہ کے سوتے ہو؟ نہیں۔ میں کہا چلا پھر جھوٹ بول رہے ہو کہ میں 15 سال سے فجر کی نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ آپ عشاء کے بعد جلدی سو، اور مجھے بھی چند دن پہلے ایک چیز میری نگاہ سے گزری، ایک ڈاکٹر کا تبصرہ سنا کہ رات کے ابتدائی حصے میں سونے سے جسم پر جتنے اعلیٰ اثرات پڑتے ہیں اتنے کسی حصے میں نہیں پڑتے۔ جب میں نے یہ بات سنی، اس نے میڈیکل دلائل سے ثابت کیا کہ رات کا ابتدائی حصے میں سونا انسان کے لیے بہت مفید ہے۔ میں نے کہا واہ واہ، ہمارے آقا تو 1400 سال پہلے فرما گئے کہ عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ۔ ہمارے آقا تو 1400 سال پہلے کیا فرما گئے؟ عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ۔ عشاء کے بعد جلدی سونے سے دیکھیے فجر تو دور کی بات ہے، تہجد میں بھی آنکھ کھل جائے، فجر تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب ہم 20 سال سے فجر پڑھنا چاہتے ہیں لیکن رات کو سونے میں 2 بجے، ہم فجر پڑھنا چاہتے ہیں لیکن الارم نہیں لگائیں گے، ہم فجر پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں کوئی جگائے نہ، یہ ہم فجر پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہم جناب دوسروں کو دے سکتے ہیں، یہ دھوکہ اللہ کے سامنے نہیں چلے گا۔ اس نے فرمایا فعلم، نبی جی جان لیجئے، انما یتبعون اہواءہم، اصل میں یہ پجاری ہیں اپنے خواہشات کے،
ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنے خواہشات کا پجاری ہو، بغیر هدى من اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کو قبول ہی نہ کرتا ہو۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ اس طرح کی بے انصافی کرنے والوں کو کبھی بھی سیدھی راہ نہیں دکھاتے۔ اللہ تعالیٰ کو جو آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔